اسی طرح ترک رفع الیدین پر ہمارا مناظرہ تھا. اس میں ہمارا موقف آپ نے سبق پڑھا ہے کہ ہم کہتے ہیں 4 رکعت کی نماز کے اندر کل 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، جبکہ غیر مقلدوں کا عمل ہے کہ وہ 10 مرتبہ کرتے ہیں، 4 رکعتوں کے اندر 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں. ہمارا مناظرہ ہوا تو اس نے یہ بات کہی غیر مقلد مناظر نے. میں نے کہا جی دیکھو بات ہے کہ مناظر کی 2 نشستیں ہوں گی. کہتے جی 2 کیوں؟ میں نے کہا پہلی نشست اس بات پہ ہوگی کہ 4 رکعت کے اندر کل رفع الیدین ثابت کتنا ہے. تم کہتے ہو کہ 10 مرتبہ ثابت ہے، ہم کہتے ہیں 28 مرتبہ ثابت ہے. لہذا پہلی نشست اس بات پہ ہوگی ثابت کتنی مرتبہ ہے، اور ہم مدعی ہوں گے، ہم ثابت کریں گے 4 رکعت کے اندر 28 مرتبہ ثابت ہے، اور ہم دلائل پیش کریں گے، تم اس کے جواب دینا. اب یہ بات غیر مقلد کے لیے نہیں تھی، اس لیے پریشان ہو گیا. کہنے لگا نا جی نا، اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی، رکوع کا رفع الیدین پہ بات ہوگی. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے کہ دیکھو رکوع کا رفع الیدین یہ ہمارا نزاعی مسئلہ ہے، جبکہ سجدے اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے یہ ہمارا اور آپ کا نزاعی نہیں ہے، کیونکہ وہ رفع الیدین نہ آپ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں. توجہ کرنا ذرا. کہتا ہے جی سجدے کا رفع الیدین نہ آپ کرتے ہو نہ ہم کرتے ہیں، جب یہ کرتے نہیں ہم فریقین تو اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بات غلط ہے، ہم نہیں کرتے ہماری وجوہات اور ہیں، تم نہیں کرتے تمہاری وجہ اور ہے. جب وجہ کے اندر فرق ہے، تفصیل کے اندر فرق ہے، تو یہ اتفاقی مسئلہ کہاں ہو، یہ تو نزاعی مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں 4 رکعت کے اندر 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں صرف 10 مرتبہ ثابت ہے. نزاعی مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مجھے کہنے لگا پھر آپ کرتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے جس وجہ سے ہم رکوع کا نہیں کرتے، جس وجہ سے رکوع کا نہیں کرتے اس وجہ سے سجدے کا نہیں کرتے. ثبوت کا معنی دوام تو نہیں، ثبوت کا معنی عدم نسخ تو نہیں، عدم ترک تو نہیں. اس لیے بات پہلے سجدوں کے رفع الیدین پہ ہوگی، ہر تکبیر کے رفع الیدین پہ ہوگی، اس کے بعد رکوع کے رفع الیدین پہ ہوگی. غیر مقلد یہیں سے بکھلا گیا اور شور کر دیا. جب تک ہم اپنے موقف کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم فریق مخالف سے بات نہیں کر سکتے. فریق مخالف سے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے موقف کو سمجھیں، اپنے دعوے کو سمجھیں، پھر آگے اس سے بات کریں. ایک موضوع اب اس میں اور بات میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں، یہی رفع الیدین کے حوالے سے غیر مقلد عموماً کی ہدیہ کرتے ہیں کہ جی رفع الیدین کے منع پہ حدیث دکھاؤ. ایک مولوی صاحب ہیں گجرانوالہ کے نواز چیمہ صاحب، مشہور خطیب ہیں ان حضرات کے، تو ہمارے یہاں فیصلہ آباد میں جگہ پر آئے اور آ کر کہہ گئے جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا ہم اسے گاڑی انعام میں دیں گے. تو ان لوگوں نے عام سے رابطہ کر لیا، وہاں کے جو ہمارے ساتھی تھے، کہ ہمیں غیر مقلد تنگ کر رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ گئے کہ گاڑی دیں گے اگر ایک حدیث پیش نہ کی، ایک حدیث پیش کرو تو گاڑی دیں گے. میں نے کہا اس کو کہو یہی بات لکھ کے دے. جب غیر مقلدوں نے آگے رابطہ کیا اور لڑکوں نے کہ آپ ہمارے یہاں بیان کر کے گئے اور اس بات کو لکھ کے دیں، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے لکھ کے دینے سے انکار کر دیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں اہل سنت جماعت میں شامل ہو جائیں گے وغیرہ لکھ کے دو. اس نے مجبور ہو کر لکھ کے دیا. جب اس نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ جو آدمی رفع الیدین نہ کرنے پر حدیث پیش کرے گا اس کو گاڑی انعام میں پیش کی جائے گی. میں نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ جواب لکھ کے بھیج دیا. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم رفع الیدین کے ترک کے قائل ہیں اور تم اس کے دوام کے قائل ہو. بات یہاں یہ ہوگی کہ اگر تم اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر قولی حدیث پیش کرو گے تو ہم اس کے ترک پر قولی حدیث پیش کریں گے. اگر تم اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر فعلی حدیث پیش کرو گے تو ہم بھی فعلی حدیث پیش کریں گے. لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور نہ ہوں گے. میں نے یہ بات لکھ کے جو ہے نا اس کو بھیج دی لیٹر پیڈ پہ. اب جب وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، وہ آدمی مناظرے پہ نہیں آیا، بلکہ فیصلہ آباد میں جب بھی وہ آیا ہم نے وہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے دونوں لیٹر پیڈ جو ہے وہ ایک صفحہ بنایا ہوا ہے، لڑکوں کو بھیج دیتے ہیں بھی جاؤ اس کو کہو ہم سے مناظرہ کریں، اور جب وہ اس کاغذ کو دیکھتا ہے تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے. اب ایک جگہ پہ میں نے اس کو کہا، میں نے گاڑی کا اعلان کیا تم نے، تو گاڑی تو بیچاری ایسی بھی ہے جو 70-80 ہزار کی بھی آتی ہے، بیچاری اسٹارٹ بھی نہیں ہوتی، گاڑی 2 کروڑ کی بھی آتی ہے. تم نے کہا کہ گاڑی انعام میں پیش کی جائے گی، کم از کم گاڑی کا تعین تو ہونا چاہیے بھی گاڑی دینی کون سی ہے آپ نے. تو پھر میں نے کہا حدیث کی روشنی میں گاڑی میں متعین کرتا ہوں. حدیث کی روشنی میں گاڑی یہ متعین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. تو لہٰذا جس گاڑی پہ تم یہاں فیصلہ آباد میں بیان کرنے کے لیے آتے ہو تو ہم اس حدیث سنائیں گے آپ کو اور وہی گاڑی آپ سے وصول کریں گے جس پہ آپ آتے ہیں.
تو اب وہ بات جب اس کو پہنچی اس کے بعد کبھی وہ مناظرے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم نے اسے جتنی بات کی آپ نے رفع الیدین کی ہمیشگی میں دلیل پیش کرو، قولی پیش کرو گے تو ہم ترک پہ قولی پیش کریں گے، تم دلی پیش کرو ہم دلی پیش کریں گے، یہاں سے وہ پھنس گیا۔ اب ہم دلیل لینے اور دینے میں کم از کم خیال کریں کہ بھئی دعویٰ کیا ہے، دلیل دینی کیسی ہے اور دلیل لینی کیسی ہے۔ جب اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ فریق مخالف سے بات کرنی نہایت آسان ہے۔